السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو ویکلی اجتماع میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. انشاءاللہ آج برادر عبدالسلام بھائی ایک امپورٹنٹ ٹاپک پر بولیں گے جو کہ اس مہینے سے بھی ریلیونٹ ہے. تو برادر عبدالسلام ایک خاطب بھی ہے اور خطیب بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں وہ ایک سوشل ورکر اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. میں عبدالسلام صاحب کو انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے ٹاپک پر بولیں جو کہ ہے کہ اسلام اینڈ بیڈ وومن اور بیڈ مین. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام او کما قال ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة هم الخاسرون. صدق اللہ العظیم. محترم شفیق بزرگوں، محترم نوجوان ساتھیوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک عظیم الشان دین کی نعمت سے سرفراز فرمایا اور ہم اس کی حمد و ثنا و شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے دنیا کے اندر جتنے موجودہ ہائے نظام ہیں، مذاہب ہیں، ان سب سے ہمیں مبرہ کرتے ہوئے، بری کرتے ہوئے اسلام جیسی عظیم نعمت سے، اسلام جیسے عظیم الشان نظام کے اندر ہمیں پیدا کیا اور ہماری آنکھوں کو کھولا اس گھروں میں، اور پھر ہمیں سانسیں لینے اور پھر ہمیں اس کی گھروں میں، اس کی مسجدوں کے اندر سجود کرنے کی توفیق عطا فرمائی. میں درود و سلام بھیجتا ہوں آخری نبی حضرت احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کی زندگی ہم سب کے لیے تا قیامت تک کے لیے اسوہ کاملہ، اسوہ حسنہ اور نجات کا ذریعہ ہے. ہم سب کا یقین ہے کہ آخری نبی حضرت احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ میں ہمارے لیے اس دنیا کے اندر بھی نجات کا راستہ پنہا ہے اور آخرت کی سرفرازی اور کامیابی ہمارے لیے رکھی گئی، جس کو ہم جنت کی حیثیت میں تصور کرتے ہیں، اور لاکھوں رحمت اسلاف پر. محترم سامعین، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کی آیت پڑھی وہ سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے دین اسلام کو پسند کیا، دین اسلام کو سلیکٹ کیا. پھر اس کے بعد قرآن کے سورہ آل عمران کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بڑھتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو دین اسلام کو چھوڑ کر اور کوئی راستے کو لے کر آئے گا وہ دراصل رد کر دیا جائے گا، اسے ناکامی میسر آئے گی اور آخرت کے اندر وہی خسارے میں رہے گا. یہ اس کا ترجمہ ہے. محترم سامعین، اسلام کا جو معاملہ ہے وہ ایک ہم جو اس کو تصور کرتے ہیں، ہم جو اس کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، وہ اس حیثیت میں رکھتے ہیں کہ وہ ایک سچا مذہب ہے،
اور دنیا کے اندر تمام موجودہ مذاہب کے اندر اچھا مذہب ہے، سچا بھی ہے اور اچھا بھی ہے، اور یہ خدا کا چنندہ مذہب ہے۔ خدا کے جتنے مذاہب آئے ہیں، یعنی وہ صرف اسلامی مذہب رہا سب کا، مگر انسانوں نے اس کے اندر تغیرات کرتے ہوئے، اس کے اندر تحریفات کرتے ہوئے اپنے اپنے راستوں کو اختیار کیا، مگر ان راستوں اور ان تغیرات کے باوجود بھی دنیا کے اندر جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، جتنے ریلیجس پائے جاتے ہیں، ان سب میں اللہ کا سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ محترم سامعین، آپ کو یہ بات بتاتے ہوئے چلوں کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ بالکل لغویات کے خلاف ہیں، فضول کاموں کے خلاف ہیں۔ یہ ہمیں اسلام کے ذریعے سے بات ملتی ہے۔ آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اسلام نے لغویات اور فضول کاموں سے بچنے کے لیے جو تعلیمات فراہم کی، اس کی سب میں اہم وجہ یہ ہے کہ اسلام نے اس کو برقرار رکھا، اس فضولیات سے بچنے کے لیے، ان لغویات سے بچنے کے لیے جو ترغیب دلائی، اس کی بڑی وجہ تھی کہ انسانیت کو بچایا جائے، انسانیت کو بچایا جائے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے عقیدوں کے اندر ایک استحکام پیدا کیا جائے، عقیدے کے ذریعے سے انسان رب سے جڑے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے، اس لیے لغویات اور فضولیات سے بچایا گا۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ تیسری جو بات ملتی ہے وہ اخلاقیات ہے، یعنی اخلاقیات، یہ اگر جب انسان فضول کاموں کے اندر، لغویات کے اندر ملوث ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر داخلہ لینا شروع کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ انسان سمجھے کہ خدا سے دور، پھر ساتھ ہی ساتھ اور مختلف سمجھے کہ ناکامیوں کا شکار ہوتا ہے، اور سب سے اہم بھی چیز جو گرتی ہے وہ اخلاقیات، یعنی مورل لیول اس کا گرتا ہے۔ آپ کو عام طور پر اگر اپنی زندگی کے اندر اٹھتے بیٹھتے آپ اخباروں کے اندر مطالعہ کرتے ہیں کہ کئی مجرم جیلوں کے پیچھے بھی نظر آتے ہیں، میں جن کے نام لینا نہیں چاہتا، جن کے ان فضولیات اور ان لغویات کے ملوث ہونے کے نتیجے میں ان کے مورل ویلیوز کو، مورل گراؤنڈز پر اتنا انہوں نے اپنے آپ کو گروا دیا، جس کے نتیجے میں مختلف سازشوں، مختلف قسم کے جرائم کے اندر اپنے آپ کو مرتکب پایا۔ مگر اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام ان فضول کاموں سے اور لغویات سے انسانوں کو محفوظ کرتا ہے۔ قرآن نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سورۃ الاعراف کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے پہلے مختلف نبیوں کے واقعات کو کوٹ کیا، حضرت شعیب علیہ السلام کے، حضرت لوط علیہ السلام کے، نوح علیہ السلام کے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بتایا، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بھی بتایا، جس کو ہم پاتے ہیں 131ویں آیت کے اندر، یعنی کہ تقریباً آس پاس 10 آیتوں پر مشتمل بڑا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کیا۔ محترم سامعین، اس واقعے کے اندر ایک آیت ملتی ہے، وہ یہ ملتی ہے کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرعون کے کردار کو دکھاتے ہیں، اس کا کردار کو پیش کرتے ہیں، اس کے کیریکٹر کو پیش کرتے ہیں، اس کے درباریوں کی بات چیت کو پیش کرتے ہیں، وہ پیش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کردار کو، کہ جب یعنی کہ ان کے اوپر کوئی اچھائی آ جاتی، ان کی جی ڈی پی کے اندر ڈیولپمنٹ آ جاتا، کوئی زبردست کھیتیوں کے لہلانے لگتے اور مختلف چیزوں کے اندر ان کو فائدہ ہونے لگتا، تو فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، یعنی کہ حسن کام ہوتے، اچھی چیزیں ہونے لگتی، تو کہتے کہ یہ ہماری وجہ سے، یہ ہماری وجہ سے، ہمارے وجود کی وجہ سے یہ سب اچھی ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اور ایک قول کو کوٹ کرتے ہیں، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطِيرُوا بِمُوسَىٰ، جب ان کے اوپر تصبہم، یعنی کہ ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، سَيِّئَةٌ يَطِيرُوا بِمُوسَىٰ، یعنی کہ یہ جو مصیبت آئی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی بدفعلیوں کے نتیجے میں، ان کی سمجھیے کہ ان کی نحوستوں کی نتیجے میں ہم تک پہنچ رہی۔ وَمَن مَّعَهُ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یتیرو، یعنی کہ جو یہ تم گمان کرتے ہو، یہ بدفعلی کا تم گمان کرتے ہو،
عند اللہ، وہ ہم تمہاری بد فعالیوں کو، بدگمانیوں کو جو تم تصور کرتے ہیں، وہ ہم تمہیں بتائیں گے تمہاری فعالیاں اور بدگمانیاں کیا، وہ ہم جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ تو یہ پیغام ملتا ہے اسلام نے فضولیات اور لغویات کے جو اوہامات اور خرافات کے جو تصورات آج انسانوں کے اندر پائے جاتے ہیں، اس کی نفی کی، اس کو ریفیوز کیا، اس کو ریجیکٹ کیا۔ محترم سامعین، یہ آیات کو مولانا شفیع رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب معارف القرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اس کی تصویر کشی کھینچتے ہیں، تصویر کشی کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عرب کے اندر ایک ماحول تھا، وہ یہ ماحول تھا کہ وہ لوگ پرندے کو ہاتھ میں لیتے اور اچھالتے ہوا میں، یطیرو یعنی طائر سے، پرندے سے نکلتا ہے، طائر کہتے ہیں عربی میں، طیر کہتے ہیں اڑنے والی کوئی چیز کو، پرندے کو کہتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے بات کو واضح کرتے ہیں۔ مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پرندے کو ہوا میں اچھالتے، اگر وہ لیفٹ ہینڈ کی سائڈ بائیں جانب اڑ جائے تو وہ یہ تصور کرتے کہ کوئی اس کے ساتھ نقصان کا کام ہونے والا ہے، اگر پرندہ سیدھے ہاتھ کی طرف دائیں جانب اڑ جائے تو وہ یہ سمجھتے کہ اب اس کو فائدہ ہونے والا ہے، اور اس کے بعد کاموں کو انجام دیتے۔ تو اس اوہامات اور خرافات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کیا، اس کی دیواروں کو گرا دیا، اس کی زنجیروں سے انسانیت کو آزادی نواز۔ محترم سامعین، یہ تصور جو قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر فرعون کی بد اعتقادیوں اور اوہامات کا نقشہ پیش کیا۔ میں آپ کی بات بتاؤں آگے بڑھتے ہوئے، عقیدت توحید کیا ہے؟ ہم جس کے مانتے ہیں، اللہ کو ایک ماننا، اس کی ذات میں کو ایک ماننا، اس کے صفات کو ایک ماننا، اس کے اختیارات کو ایک ماننا، کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ عقیدت توحید۔ اس کی ذات، اس کے صفات، ہم جانتے ہیں کہ قرآن کے 99 نام جو قرآن کے کھولنے کے ابتدا میں ملتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات۔ اختیارات جو ہیں، کائنات و آسمان و زمین کے اندر ہمارے اختیارات، ہمارے جسم کے اندر اختیارات، ہم بنا پل کے 30 سیکنڈ سے زیادہ بنا پلکائے نہیں رہ سکتے، ہم بنا 30 سیکنڈ سے زیادہ سانس لیے بنا نہیں رہ سکتے۔ اللہ ہم پہ ہمارے جسم کے اندر اختیار رکھتا ہے۔ اللہ کے اختیارات، اس کی صفات اور اس کی ذات پر کامل یقین رکھنا، یہ عقیدت توحید کہلاتا ہے۔ عقیدت توحید کو اس کی اور مزید وضاحت کے طور پر میں بتاؤں کہ نہ اس کی کوئی ذات ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی کنبہ ہے، نہ اس کی کوئی برادری ہے۔ وہ رزق کو دینے والا، رزق سے محروم کرنے والا، رزق کی وسعتوں کو پھیلانے والا، زندگی اور حیات کو دینے والا، اور گویا فتح و کامیابی اور ناکامیوں کو متعین کرنے والا، نقصانات اور فائدوں کو متعین کرنے والا۔ اگر آپ اس کو وضاحت کے ساتھ تفصیل کے اندر دیکھیں تو یہ معنی ملتا ہے، یہ عقیدت توحید۔ محترم سامعین، آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اس عقیدت توحید کو اگر کوئی بندہ مان لیتا ہے تو وہ در در کی ٹھوکریں اور در در کے در پر جانے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ زمین کے اندر اگر ایک پتا زمین پر گر جائے تو وہ اللہ کے حکم سے ہل سکتا ہے، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا۔ اس کا یقین کامیاب، اس کے یقین کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی کہ وہ پتے کے اوپر بھی یہ تصور کرتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ہلے گا، نہیں تو نہیں۔ اور اسلام کی خصوصیتوں میں سے یہی خصوصیت ہے، اسلام انسان کو در در کی ٹھوکریں اور در در کے درباروں میں جانے سے محفوظ کرتا ہے، اور سارے یقینوں سے توڑ کر ایک اللہ پر یقین کے اندر اللہ کے پر یقین کو پیدا کرتا ہے۔ محترم سامعین، یہ عقیدت توحید کا ایک چھوٹا سا میں نے اجمالی آپ کے سامنے تعارف رکھا۔ ساتھیوں، اس سے بڑھ کر اگر میں آپ کے سامنے بات رکھوں کہ اللہ کے یہ اوہامات اور خرافات کا تصور جب آ رہا ہے تو اس کے سامنے میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھنا چاہتا ہوں جو عرب کے رواج کے اندر تھی۔ عرب کے رواج کے اندر کچھ اوہامات اور خرافات کا تصور اگر آپ تاریخ کی کتابوں کے اندر پڑھیں گے تو ملے گا کہ وہ یہ تصور کرتے تھے کہ اگر کسی کا قتل کر دیا جائے، جہالت اتنی بڑی ہوئی تھی، اگر کوئی ایک آدمی دوسرے آدمی کا قتل کر دے تو وہ یہ تصور کرتے تھے کہ جو قتل کیا گیا مقتول ہے، اس کی قبر پر کوا پرندہ آ کر بیٹھتا ہے، اس کی قبر کو کھودنے لگتا ہے،
اور اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ تو اس سے انتقام لے جسے تجھے قتل کیا، اور جس کے نتیجے میں ان جہالتوں، ان اوہامات اور ان خرافات کے نتیجے میں انتہائی تشدد اور انتقامی کارروائیوں کا بڑھ جانا اتنا پھیلا ہوا کہ نسل در نسل ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں۔ اوہامات کا یہ سلسلہ یہ مانا جاتا سفر کے مہینے کو کہ وہ اس حیثیت میں سمجھتے کہ یہ نحوست والا مہینہ ہے، ناکامیوں پر متعین، ناکامیوں پر پھیلا ہوا مہینہ ہے، اس کام کے اندر کوئی نئے کام کا آغاز کیا جائے تو یقیناً ناکامی میسر آئے گی۔ وہ اس حیثیت میں تصور کرتے کہ انسان کے پیٹ کے اندر ایک سام بن کر بیٹھا ہوا ہے جو اس کو ڈستے رہتا ہے سفر کے مہینے کے اندر، اگر کوئی کام کرے تو پھر اس کو پیٹ میں ڈس دے گا تو دراصل اس کو ناکامی میسر آئے گی، اس کے رزق کے اندر تنگی ہوگی، اس کی لائف کے اندر تنگی ہوگی، اس کے بینک بیلنس کے اندر تنگی ہوگی، اس کو نقصانات، مختلف قسم کے نقصانات کو اٹھانا پڑتا ہے۔ مختلف تصورات، جنگلات کے اندر تصورات، جنگلات کے اوپر اندر کوئی آدمی بہک جائے تو شیطان اس کو بھٹکا دے گا، راستے غلط مل جائیں گے، مختلف قسم کے تصورات پائے جاتے ہیں۔ اور شوال کے تعلق سے جیسا آج بھی حیدرآباد کے اندر جو تصور ہے کہ سفر کے اندر کوئی شادی نہیں ہوتی، آپ کوئی بھی شادی خانے میں جا کے پوچھ لیجئے تو آپ کو کم سے کم ریٹ پہ دینے کے لیے شادی خانہ تیار ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کاروبار نہیں ہوتا محرم میں اور سفر کے اندر کہ لوگ منحوسیت یعنی کہ نحوست سمجھتے کہ نقصان کا سودا کرنا ہے تو اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو یہ شوال کے تعلق سے بھی عرب کے اندر یہ رواج پایا تھا کہ کوئی شادی نہیں ہوتی، کوئی کاروبار نہیں ہوتا۔ اسلام نے ان سارے اوہامات اور خرافات کو گرا دیا، ان ذہنی غلامیوں سے اسلام نے ان سب کو نجات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اگر ہم پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا عدوی ولا طیرہ ولا حاما ولا سفر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ کسی بیماری، یعنی کہ کوئی بیماری دوسرے فلاں آ گئے تو بیماری کا پھیلنے کا جو یعنی کہ اندازہ ہوتا وہ ولا عدوی، اس طریقے کی کوئی بیماری نہیں پھیل سکتی اللہ چاہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی کا نقصان، کسی کے گزر جانے، کسی کے آنے سے کوئی نقصان ہو سکتا، ایسا تم تصور کرتے ہو، ایسا تصور غلط ہے۔ ولا سفر، یعنی سفر نحوست نہیں ہے، ولا ہاں، اور پھر مختلف مہینے اور مختلف جو انسان کے اندر اوہامات کے جو خیالات، اس کے تخیلات ہیں وہ سارے کے سارے غلط ہیں، وہ نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عالم الغیب، اللہ عالم غیب ہے، تمام غیب کی چیزوں کو جاننے والا۔ فلا یظہر، جو انکشاف نہیں کرتا، ظاہر نہیں کرتا، علی غیبی احدا، اس سے ہٹ کر وہ اپنی چیزوں کو کسی کو نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سورہ یونس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل لا املک نفسی لنفسی، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔ سورہ یونس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ نہ میں ضر کا اور نفع کا نقصان، نفع اور فائدے کا نقصان اور فائدے کا مالک نہیں، نقصان اور فائدے کا مالک نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الا ما شاء اللہ، یعنی اگر اللہ چاہتا تو اگر اللہ نے مجھے کچھ بتایا تو میں کچھ کر سکتا ہوں، اس سے ہٹ کے میں اختیار نہیں رکھتا۔ محترم سامعین، آپ کو بات بتاؤں کہ مختلف نبی احکامات کے اندر، نبوی ارشادات کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے، صحابہ کی باتوں کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے کہ ایک موقع پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی صحابی رسول دونوں آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں آتا کہ ایک چوڑی اڑتے ہوئے گئی تو وہ یہ سمجھنے لگے کہ اب چوڑی اڑ رہی ہے تو دراصل اب مجھے فائدہ ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ چوڑی اڑ رہی ہے، اب کچھ فائدے کی خبر آئی۔ ابن عباس بڑے محدث اور بڑے عالم اس وقت کے صحابہ کے اندر ذی اثر اور ذی علم آدمی مانے جاتے تھے، انہوں نے کہا کہ اکرمہ آئندہ کی بار اگر تم نے یہ کہہ دیا، یہ جو چوڑی کا اڑنا نقصان اور فائدے کا تصور تم نے کر دیا، یہ ہو نہیں سکتا جب تک اللہ نے چاہا، تم نے غلط کہا۔ ابن عباس نے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوک دیا۔ امام طاؤس کے تعلق رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بھی ملتا ہے کہ اپنے شاگرد نے آ کر کہا کہ آج جو ہماری جہاں پر نشست ہو رہی ہے، جہاں پر محفل ہو رہی ہے، جہاں پر مجلس جمی ہوئی ہے، علمی مجلس، وہاں پر آج ایک کوے نے آ کر بیٹھ گیا، آج کچھ فائدہ ہوگا، کچھ فائدے کا سودا ہوگا۔ تو آپ نے طاؤس نے کہا کہ آج تم نے کہہ دیا تو کہہ دیا، آئندہ کی بار کہو گے تو میں تمہیں کوئی علم کی باتیں نہیں سکھاؤں گا۔
میں تم سے کنارہ کشی اختیار کر لوں گا. پھر اس کے بعد ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی، کہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے فعال کو یعنی کہ فعال بد کو تصور کرتے ہیں، فعال کو نکالتے ہیں، اس تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فعال دل کے اندر آ جائے اور سمجھیے کہ تم اس فعال کو جان لو کہ دل کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کے ضد میں کام کرو، اس کے خلاف کام کرو. اگر تم سمجھتے ہو کہ دل کے اندر یہ ہوگا فلاں ہوگا، اگر تم اس سے کام چھوڑتے ہو، اس سے ترک کرتے ہو، تو دراصل یہ فعال کہلاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اندر بات ملتی ہے کہ نیک فعال، نیک گمان کرنا، نیک پریڈکشن کرنا، گڈ یعنی کہ خیالوں کو اظہار کرنا، یہ اسلام کا وتیرہ ہے. اسلام نے اس کی اجازت دی. اس کی اجازت اس لیے دی کہ یہ تمنا یعنی تمانیت کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے اس کی اجازت دی گئی. آپ سمجھیے کہ کسی ہاسپٹل کے اندر کسی کے پاس اجازت کے لیے گئے، آپ اسے کہیں گے کہ سمجھیے کہ بولا نہیں جا سکتا، 2-3 دن کے اندر بھی انتقال کر جاؤ گے، اس طریقے سے نہیں کہا جا سکتا. آپ اسی تمانیت کے لیے، اطمینان دلانے کے لیے کہیں گے کہ انشاءاللہ ہم توقع کرتے ہیں کہ 2-3 دن کے بعد ہم ہمارے درمیان آ کر بیٹھو گے، ہمارے ساتھ ہماری محفلوں میں ہوں گے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اسلام نے اس کی اجازت دی اچھے گمان کو کرنا، اچھے خیال کو کرنا، تاکہ تمانیت ہو، اطمینان محسوس ہو. اسلام نے اس کی اجازت دی. میں آپ کو 2-3 واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک صحابی رسول کی، ابتدائی دنوں میں ایمان لائی تھی. لوگوں نے، ظالموں نے آپ کو انتہا مارا کہ آنکھیں کی بینائی چلے گئی. لوگ مارنے کے نتیجے میں سمجھے کہ یہ تصور کرنے لگے کہ دیوی ہمارے اس نے اپنے دین سے یعنی کہ منحرف ہو گئی، جس کے نتیجے میں آنکھوں کی بینائی چلے گئی. اور یہ تصور کرنے لگے اور تانے دیتے تھے اٹھتے بیٹھتے کہ تم نے اپنے دیوی دیوتاؤں کو ناراض کیا، جس کے نتیجے میں تمہاری بینائی چلے گئی. روایتوں کے اندر آتا کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے مجھے وہ قبول ہے، جو اللہ نے میرے ساتھ جو کیا میں اسے قبول کرتی ہوں، اس کو مانتی ہوں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے رائے گا نہیں کرے گا. حضرت زنیرہ کا یہ خیال تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زنیرہ کے تعلق سے معلوم ہوا تو آپ نے مسکرا کر حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اس قول کے بولنے پر حضرت زنیرہ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ زنیرہ کی بینائی کو واپس کر دے. روایتوں کے اندر آتا کہ اللہ کے نبی کے دعا کے نتیجے میں حضرت زنیرہ کی بینائی اور آنکھوں کی روشنی واپس کی. محترم سامعین، دوسرا واقعہ میں آپ کے سامنے جو عرض کرنا چاہوں گا حضرت عمر کی خلافت کے زمانے کا واقعہ. دریائے نیل جو آج بھی دنیا کے اندر سب سے کلیدی معاشی طور پر حیثیت رکھتا ہے، بہت امپورٹنس رکھتا ہے. جب حضرت عمر کی خلافت کے دور میں عمرو بن عاص اس موقع پر وہاں کے گورنر تھے، دیکھا کہ دریائے نیل کا پانی سوکھ گیا اور پانی نہیں چل رہا ہے. اور اس زمانے میں روایت تھی کہ دریائے نیل کے اندر اگر کوئی پانی نہیں آتا، پانی اگر نہیں ہوتا تو وہاں پر کوئی خوبصورت بچی کو سجا کر اس کو دلہن کی طرح سجا کر اس دریائے نیل کے اندر چھوڑ دیا جاتا، اور جب بھی اس کے بعد پانی چلتا. یہ ان کے اندر اعتقاد تھا. اور پھر آپ نے اس معاملے میں حضرت عمر سے ایک خط لکھ کر دریافت کیا کہ کیا کیا جائے. یہ لوگوں کا اعتقاد ہے. حضرت عمر نے ایک خط لکھ کر اپنے خادم سے بھیجا کہ اس خط کو دریائے نیل کے اندر ڈال دو، دریائے نیل ریور کے اندر بہا دو. اور روایتوں کے اندر آتا کہ اس خط کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت عمر کا یہ قول لکھا ہوا تھا، اے دریائے نیل، اگر تجھے اللہ کا حکم ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ بہ پانی کو بہا دے. اور اگر اللہ کا حکم نہیں ہے کہ پانی بہنا ہے تو مجھے تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ خط پر لکھا ہوا تھا. یہ یقین کی کیفیت، یہ اوہامات اور خرافات کو آپ نے انکار کر دیا، اس یقین کے اللہ پر اعتماد رکھا، جس کے نتیجے میں روایتوں کے اندر آتا کہ جمعے کے شام کو وہ خط کو دریائے نیل کے اندر چھوڑ دیا گیا اور ہفتے کی صبح میں تھاٹے مارتا ہوا پانی 12 ہاتھ کو اگر میجر کیا جائے تو قریب 30 فٹ کا پانی 3 منزلہ عمارت کی اونچائی سے پانی بہنے لگا. یہ یقین کی کیفیت. خود اس ملک
ہندوستان کے اندر بھی سفر نامہ ابن بطوطہ کے اندر یہ بات ملتی ہے. ابن بطوطہ نے لکھا کہ جب سندھ کے مقام پر وشنو راجا ایک بڑا راجا حکمرانی کرتا تھا کہ یہاں پر تجارت کے لیے مسلمان تاجر آتے تھے. ابو البرکات علیہ رحمہ یہاں پر جب آیا تو دیکھا کہ یہاں پر بھی ایک اوہامات ہے کہ ایک بد خانہ ہے. یہاں پر بد خانے کے اندر کسی نہ کسی عورت کو لے کے جا کر بٹھا دیا جاتا اور رات میں اس کی روح کو اور اس کی جان کھینچ لی جاتی, اس کے ساتھ قتل کر دیا جاتا. تو اور یہ تصور ہوتا کہ مہینے بھر تک کوئی آفت سماوی نہیں آئے گی, کوئی بدفعلی نہیں آئے گی, کوئی نحوست بھرا واقعہ نہیں ہوگا. اس موقع پر ابو البرکات علیہ رحمہ ان سے کیونکہ ان کو داڑھی نہیں آتی تھی, داڑھی نہیں ہونے کے نتیجے میں انہوں نے درخواست کی کہ میں آج کی رات کسی عورت کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, میں جا کر اس بد خانے کے اندر بیٹھوں گا, بیڈ ہاؤس کے اندر بیٹھوں گا. اور روایتوں کے اندر آتا کہ ابو البرکات علیہ رحمہ وہ حافظ قرآن تھے, رات بھر جا کر انہوں نے تلاوت کرتے رہی اور جس کے نتیجے میں کچھ واقعہ نہیں ہوا. تو پھر وشنو راجا کو معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ آج ایک بار بیٹھ گئے شاہد نہیں ہو سکا, آئندہ کی بار ممکن ہے کہ یہ واقعہ ہو. تو دوسری بار بھی ابو البرکات علیہ رحمہ سے درخواست کی کہ تم بیٹھ کر دکھاؤ, جب میں یقین کروں گا کہ شاید یہ سب چیزیں جھوٹی ہیں اور یہ چیزیں نہیں ہو سکتی, میں یقین کروں گا. پھر دوسری مرتبہ بھی ابو البرکات علیہ رحمہ اس مقام پر جا کر بیٹھتے ہیں اور کچھ انہیں نقصان نہیں پہنچتا. روایتوں کے اندر آتا, سفر نامہ ابن بطوطہ کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ وہ راجہ اس موقع پر ایمان لاتا, ساری اس کی آبادی ایمان لاتا. تیمور لنگ لنگڑا راجا تھا, جب اس نے جمنا کے کنارے پر سمجھے کہ جب جمنا کے پار کے حکومت پر حملہ کرنا تھا, جوتشیوں نے اسے کہا کہ اب ابھی صحیح وقت نہیں ہے, ابھی سمجھے کہ یہ مناسب وقت نہیں ہے. تو تیمور لنگ کا ایمان تھا, یقین تھا, اس نے جمنا کے اندر اپنے گھوڑے کو ڈال دیا اور سمجھے کہ کنارے کو عبور کرتا ہوا, جمنا کی ندی کو عبور کرتا ہوا, پار کرتا ہوا, سمجھے کہ اس نے اس سامنے کے علاقے کو پار کر لیا. تو ایسے واقعات ملتے ہیں ہمیں. یہ واقعات کے ذریعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ان اوہامات اور خرافات کا کوئی تصور نہیں ہے, جس سے یہ تصور پیدا ہو جائے کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر مختلف قسم کے اشکال پیدا ہو جائیں اور نقصان لوگوں کو ہو جائے. محترم سامعین, آپ کو میں بات بتاؤں کہ اپنی بات کو اختصار کرتے ہوئے, میں ختم کرتے ہوئے آپ کے سامنے ایک بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ خود ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ تصور پایا جاتا ہے کہ کسی گھر کے اندر, میں کئی ایسے ڈائیورس کیسز کو جانتا ہوں جن کے اندر طلاق واقع ہوئی, خلا واقع ہوا. اس کی وجوہات کیا تھی؟ تو بہو کی گھر میں آ گئی تو صاحب کے سمجھے کہ دولہے میاں کے مرد کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور جس کے نتیجے میں بہو کو گھر سے سمجھے کہ طلاق دلوا دی گئی, خلا دلوا دیا گیا کہ بہو سمجھے کہ نحوست ہے, بدفعلی کا سمجھے کہ منبع ہے, جس کے نتیجے میں اسے گھر سے نکال دیا. ایسے واقعات ہمارے سماج کے اندر بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پر نکاح کے موقع پر سمجھیے کہ فلاں موقع پر اچھی گھڑی کا سمجھیے کہ فلاں صاحب سے پوچھ کر آیا جائے گا اور فلاں مقام پر فلاں دن کے اوپر سمجھے کہ نکاح کی تقریب رکھی جائے گی. یہ حرکات آج ہمارے سماج کے اندر ہوتے ہیں. محترم سامعین, یہ بات یقینی ہے کہ جہاں کہیں بھی اسلام نے پھیلا, مگر جن لوگوں نے سمجھے کہ تعلیمات سے دور ہوئے, جن لوگ اس تعلیمات سے, اسلامی تعلیمات کو جب مسلمانوں نے چھوڑ دیا تو زمینی علاقے کی تعلیمات کو لوگوں نے قبول کیا. اور آج ہمارے اندر بھی یہی تعلیمات نظر آتی کہ کوئی اچھا کام کرنا ہو تو اچھی مورت نکالنا, ان کے پاس یہ تصور. آج ہمارے اندر بھی یہ تصور پایا جاتا ہے. ان اوہامات اور خرافات کو دور کرنا ہے. ان اوہامات اور خرافات کا تیرا تیزی, سفر کے مہینے میں سمجھے کہ کوئی کام اگر شروع کیا جائے تو کاروبار کا آغاز کیا جائے تو نقصان ہوگا اور فلاں لاسز ہوں گے, اور کسی کے سمجھے کہ سفر کے مہینے کے اندر کوئی سفر کیا جائے گا, کوئی حادثہ ہوگا اور شادی کی جائے گی تو اس طریقے کے یعنی کہ نقصان ہوگا. اس طریقے کا احساس کرنا, اس طریقے کا تصور کرنا اسلام نے کہیں اجازت ہے. اس کے اتدارک کے لیے کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ ہمیں قرآن و حدیث سے قریب ہونا چاہیے. اللہ پر یقین, گہرا یقین. اگر وہ چاہے کسی چیز کا اٹل فیصلہ کر دے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے. یقین کی کیفیت اگر ہمارے اندر ہو, اللہ پر ایمان کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو, تو پھر یہ بات ہمارے ذہن میں یہ آئے گی کہ جو بھی چیز ہوگی وہ اللہ کی جانب سے ہوگی, کوئی کچھ نہیں کر سکتا, اور پھر ہم ان سارے اوہامات اور خرافات سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اس دنیا کے اندر بھی کامل. آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو کوئی آدمی ڈر کے اوہامات اور خرافات کے اندر مبتلا ہوا, اس کے نتیجے میں مالی طور پر نقصان, صحت کے طور پر صحت
اس کی بیمار صحت مختلف صحت کے مسائل کا وہ شکار ہوا اور مختلف قسم کی گراوٹوں کے اندر وہ شکار ہوا. تو ان اللہ پر یقین، اللہ پر کامل یقین، اس کی ذات، اس کی صفات کے ساتھ یقین کیا جائے تو پھر ساری چیزوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں. پھر دوسری چیز، ہمیں سماج کو تبدیلی لانا چاہیے. الحمدللہ یہاں پر جس علاقے میں ہم لوگ رہتے ہیں وہ اچھا معاشرہ، مگر جہاں پر پرانے شہر کے علاقوں میں چلے جائیں، سلم بستیوں کے اندر چلے جائیں، اتہامات اور خرافات ہیں. فلاں ٹائم پہ بلی گزر جائے تو سمجھے کہ راستہ بدل لیا جاتا، آج تو دن نحوست ہوگا. صبح میں کاروبار شروع کرے تو قرضہ نہیں دیتا ہوں صاحب. میں خود شاہد ہوں کہ ہمارے گھر کے سامنے بھی قصاب جو صاحب تھے، ان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ ایک دفعہ چینج نہیں ہے، 500 کی نوٹ میں دے رہا ہوں، اب ان کو چینج لانے کے، اب وہ درخواست کر رہے ہیں کہ مجھے چینج لانے کے لیے. میں بولا کہ تھوڑی دیر سے آ کے دیتا ہوں، 500 کی نوٹ میرے پاس ہے، ان کے پاس بھی چینج نہیں ہے. تو اب انہوں نے اس بات سے دینے سے انکار کر دیا کہ صاحب اگر قرضہ دوں تو پہلا بھونی کا ٹائم ہے، بھونی کے ٹائم پہ اگر قرضہ ہو گیا تو پورا دن بھر میں آ. اور پھر کلوزنگ ٹائم میں بھی اگر اس طریقے کا، اگر کلوزنگ جب کاروبار بند کر رہا ہوں، کلوزنگ ٹائم میں بھی اگر میں قرض لے کر کلوز کروں تو پھر مجھے نقصان ہو سکتا ہے. یہ حامات ہیں، ان کو ختم کرنا چاہیے. اس کے لیے گھر گھر مہم، اور پھر سمجھے کہ مختلف طور پر اصلاح معاشرہ کے پروگرام منعقد کرنے چاہیے. ڈسکشنز میں لانا چاہیے کہ اللہ ہی زندگی دینے والا، اللہ ہی موت دینے والا، اللہ ہی فائدوں کو پہنچانے والا، اللہ ہی نقصانات کو پہنچانے والا. اس تصور کو ہمارے ذہنوں کے اندر پھیلانا چاہیے. میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو باتیں میں نے یہاں پر رکھی ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں یقین کامل ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے رگ و ریشے کے اندر پنہا کر دے مالک. ہمارے دل اور پھر ہماری ذہنوں کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کے لیے آسانی پیدا کر دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ اب صفت الرحمان صاحب اس بات کے ٹاپک پر اپنی بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شفیق بزرگوں اور پیارے ساتھیوں، خدا کا شکر و احسان ہے کہ اس نے پھر ایک بار ہم کو یہاں پر مل کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. جیسا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ خطبات جو کتاب ہے مولانا مودودی کی، جس میں مولانا نے جو اسلام کے 5 اراکین ہیں، توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس پر تفصیلی اور آسان طریقے سے گفتگو کی ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے. دراصل یہ مجموعہ ہے آپ کے جمعہ کے خطبات کا. آپ نے جو بھی خطبات دیے تھے اپنی زندگی میں، ان تمام کا مجموعہ ہے، اور ایک آسان طریقے سے تمام قسم کے آڈینس کو، جیسا کہ جمعہ میں ایجوکیٹڈ لوگ بھی آتے ہیں اور نان ایجوکیٹڈ بھی لوگ مطلب مسلی آتے ہیں، سب کو سمجھانے کے لیے آپ نے ایک آسان زبان کو استعمال کرتے ہوئے خطبات دیے تھے، جس کا مجموعہ اس کتاب میں لکھا گیا ہے. میں انشاءاللہ روزانہ ایک ٹاپک ہر سنڈے انشاءاللہ اس کو پڑھوں گا، اور اس میں کچھ ڈاؤٹس وغیرہ بھی ہے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. اس میں جو پہلا جو موضوع ہے ایمانیات پر، مسلمان ہونے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کا سب سے بڑا احسان کیا ہے، اس پر مولانا سمجھاتے ہیں کہ برادران اسلام، ہر مسلمان سچے دل سے یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں خدا کی سب سے بڑی نعمت اسلام ہے. ہر مسلمان اس بات پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس کو شامل کیا اور اسلام کی نعمت اس کو عطا کی. خود اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنے بندوں پر اپنا سب سے بڑا انعام قرار دیتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے سورہ مائدہ میں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا. آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اس بات کو پسند کر لیا کہ تمہارا دین اسلام ہے. اللہ رب العزت نے تمام ہیومن بینگ کے لیے جو دنیا میں پیدا ہوتے ہیں سب کے لیے ایک دین بنایا ہے، اور وہ ہے اسلام، اور وہ مکمل کر دیا ہے.
اب جب ایک دین ہم کو مل گیا ہے، اللہ کا طریقہ ہم کو مل گیا ہے، تو اس کا کس طریقے سے شکر ادا کرنا چاہیے؟ احسان شناسی کا تقاضا کیا ہے؟ یہ احسان جو اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ پر فرمایا ہے، اس کا حق ادا کرنا آپ پر فرض ہے، کیونکہ جو شخص کسی کے احسان کا حق ادا نہیں کرتا وہ احسان فراموش ہوتا ہے، اور سب سے بدتر احسان فراموش یہ ہے کہ انسان اپنے خدا کے احسان کا حق بھول جائے۔ اب آپ یہ پوچھیں گے کہ خدا کے احسان کا حق کس طرح ادا کیا جائے؟ میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ جب خدا نے آپ کو اور ہم کو پیدا کیا ہے اور امت محمدیہ میں شامل کیا ہے، تو اس احسان کا صحیح شکریہ یہ ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے پیرو بن جائیں۔ جب خدا نے آپ کو مسلمانوں کی ملت میں شامل کیا ہے تو اس مہربانی کا حق آپ اسی طرح ادا کر سکتے ہیں کہ آپ پورے مسلمان بنیں۔ اس کے سوا خدا کے اس احسان عظیم کا حق آپ اور کسی طرح ادا نہیں کر سکتے، اور یہ حق اگر آپ نے ادا نہ کیا تو جتنا بڑا خدا کا احسان ہے اتنا ہی بڑا اس کے احسان فراموشی کا وبال بھی ہوگا۔ خدا ہم سب کو اس وبال سے بچائے، آمین۔ مسلمان بننے کے لیے پہلا قدم کیا ہے؟ اسلام کے بعد اس کے بعد آپ دوسرا سوال یہ کریں گے کہ آدمی پورا مسلمان کس طرح بن سکتا ہے؟ اس کا جواب بہت تفصیل چاہتا ہے، اور آئندہ جمعہ کے خطبوں میں اسی کا ایک جز آپ کے سامنے پوری تشریح کے ساتھ بیان کیا جائے گا، لیکن آج کے خطبے میں میں آپ کے سامنے 2 چیزیں بیان کرتا ہوں جو مسلمان بننے کے لیے سب سے مقدم ہے، جس کو اس راستے کا سب سے پہلا قدم سمجھا جاتا ہے۔ کیا مسلمان نسل کا نام ہے؟ ذرا دماغ پر زور ڈال کر سوچئے کہ آپ مسلمان کا لفظ جو بولتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا انسان ماں کے پیٹ سے اسلام ساتھ لے کر آتا ہے؟ کیا ایک شخص صرف اس بنا پر مسلمان ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کا بیٹا اور مسلمان کا پوتا ہے؟ کیا مسلمان بھی اسی طرح مسلمان پیدا ہوتا ہے جس طرح ایک برہمن کا بچہ برہمن پیدا ہوتا ہے، ایک راجپوت کا بیٹا راجپوت اور ایک شودر کا لڑکا شودر؟ کیا مسلمان کسی نسل یا ذات برادری کا نام ہے کہ جس طرح ایک انگریز کسی انگریز کے گھر پیدا ہونے کی وجہ سے انگریز ہوتا ہے، اور ایک جاٹ قوم میں پیدا ہونے کی وجہ سے جاٹ ہے، اسی طرح ایک مسلمان صرف اس وجہ سے مسلمان ہو کہ وہ مسلمان نامی قوم میں پیدا ہوا ہے؟ یہ سوال جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ان کا آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہی کہیں گے نا کہ نہیں صاحب، مسلمان اس کو نہیں کہتے، مسلمان نسل کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتا بلکہ اسلام لانے سے مسلمان بنتا ہے، اور اگر وہ اسلام کو چھوڑ دے تو مسلمان نہیں رہتا۔ ایک شخص خواہ برہمن ہو یا راجپوت، انگریز ہو یا جاٹ، پنجابی ہو یا حبشی، جب اس نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں میں شامل ہو گیا، اور ایک دوسرا شخص جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہو اگر وہ اسلام کی پیروی چھوڑ دے تو مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہو جائے گا، چاہے وہ سید کا بیٹا ہو یا پٹھان کا۔ کیوں حضرات آپ میرے سوال کا یہی جواب دیں گے نا؟ اچھا، تو اب خود آپ ہی کے جواب سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ خدا کی یہ سب سے بڑی نعمت یعنی مسلمان ہونے کی نعمت جو آپ کو حاصل ہے، یہ کوئی نسلی چیز نہیں ہے کہ ماں باپ سے وراثت میں یہ خود بخود آپ کو حاصل ہو جائے اور خود بخود تمام عمر آپ کے ساتھ لگی رہے، خواہ آپ کی پرواہ کریں یا نہ کریں، بلکہ ایسی نعمت ہے کہ اس کے حاصل ہونے کے لیے خود آپ کی کوشش شرط ہے۔ اگر آپ کوشش کر کے اسے حاصل کریں تو آپ کو مل سکتی ہے، اور اگر آپ اس کی پرواہ نہ کریں تو آپ سے چھن بھی جا سکتی ہے۔ اسلام لانے کا مطلب کیا ہے؟ اب آگے بڑھیے۔ آپ کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے آدمی مسلمان بنتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام لانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اسلام لانے کا یہ مطلب ہے کہ جو آدمی بس زبان سے کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں یا مسلمان بن گیا ہوں وہ مسلمان ہے؟ یہ اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک برہمن پجاری بغیر سمجھے بوجھے سنسکرت کے چند منتر پڑھتا ہے، اسی طرح ایک شخص عربی کے چند فقرے بغیر سمجھے بوجھے زبان سے ادا کر دے اور بس وہ مسلمان ہو گیا؟ آپ خود بتائیے کہ اس سوال کا آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہی کہیں گے نا کہ اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس کو آدمی جان کر سمجھ کر دل سے قبول کرے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ جو ایسا کرے وہ مسلمان ہے، اور جو ایسا نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب سب میں پہلی ضرورت کیا ہے مسلمان ہونے کے لیے؟ پہلی ضرورت ہے علم۔ یہ جواب جو آپ دیں گے اس سے خود بخود یہ بات کھل گئی کہ اسلام پہلے علم کا نام ہے اور علم کے بعد عمل کا نام ہے۔ ایک شخص عمل کے بغیر برہمن ہو سکتا ہے کیونکہ وہ برہمن پیدا ہوا ہے اور برہمن ہی رہے گا۔ ایک شخص علم کے بغیر جاٹ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جاٹ برادری میں پیدا ہوا ہے اور جاٹ ہی رہے گا۔
مگر ایک شخص علم کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان پیدائش سے مسلمان نہیں ہوا کرتا، بلکہ علم سے ہوتا ہے۔ جب تک اس کو یہ علم نہ ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، وہ اس پر ایمان کیسے لا سکتا ہے اور اس کے مطابق عمل کیسے کر سکتا ہے، اور جب وہ جان کر اور سمجھ کر ایمان ہی نہ لایا ہو تو مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ بس معلوم ہوا کہ جہالت کے ساتھ مسلمان ہونا اور مسلمان رہنا غیر ممکن ہے۔ ہر شخص جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہو، جس کا نام مسلمان کا سا ہے، جو مسلمانوں کے سے کپڑے پہنتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ مسلمان در حقیقت صرف وہ شخص ہے جو اسلام کو جانتا ہو اور پھر جان بوجھ کر اس کو مانتا ہو۔ ایک کافر اور ایک مسلمان میں اصلی فرق نام کا نہیں کہ وہ رام پرساد ہے اور یہ عبداللہ ہے، اس لیے وہ کافر اور یہ مسلمان۔ اسی طرح ایک کافر اور ایک مسلمان میں اصلی فرق لباس کا بھی نہیں کہ وہ دھوتی باندھتا ہے اور یہ پاجامہ پہنتا ہے، اس کے لیے وہ کافر ہے اور یہ مسلمان، بلکہ اصلی فرق ان دونوں کے درمیان علم کا ہے۔ وہ کافر اس لیے ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ خداوند عالم کا اس سے اور اس کا خداوند عالم سے کیا تعلق ہے، اور خالق کی مرضی کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرنے کا سیدھا راستہ کیا ہے۔ اگر یہی حال ایک مسلمان کے بچے کا بھی ہو تو بتاؤ کہ اس میں اور ایک کافر میں کس چیز کی بنا پر فرق کرتے ہو، اور کیوں یہ کہتے ہو کہ وہ تو کافر ہے اور یہ مسلمان ہے؟ حضرت، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کو ذرا کان لگا کر سنیے اور ٹھنڈے دل سے اس پر غور کیجیے۔ آپ کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کی یہ سب سے بڑی نعمت جس پر آپ شکر اور احسان مندی کا اظہار کرتے ہیں، اس کا حاصل ہونا اور حاصل نہ ہونا دونوں باتیں علم پر موقوف ہیں۔ اگر علم نہ ہو تو یہ نعمت آدمی کو حاصل ہی نہیں ہو سکتی، اور اگر تھوڑی بہت حاصل بھی ہو جائے تو جہالت کی بنا پر ہر وقت یہ خطرہ ہے کہ یہ عظیم الشان نعمت اس کے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ محض نادانی کی بنا پر وہ اپنے نزدیک یہ سمجھتا رہے گا کہ میں ابھی تک مسلمان ہوں، حالانکہ در حقیقت وہ مسلمان نہ ہوگا۔ جو شخص یہ جانتا ہی نہ ہو کہ اسلام اور کفر میں کیا فرق ہے اور اسلام اور شرک میں کیا امتیاز ہے، اس کی مثال تو بالکل ایسی ہے جیسے کوئی شخص اندھیرے میں ایک پگڈنڈی میں چل رہا ہو سکتا ہے کہ سیدھی لکیر پر چلتے چلتے خود اس کے قدم کسی دوسرے راستے کی طرف مڑ جائیں اور اس کو خبر ہی نہ ہو کہ میں سیدھی راہ پر ہٹ گیا ہوں اور یہ سیدھی راہ سے ہٹ گیا ہوں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راستے میں کوئی دجال کھڑا ہوا مل جائے اور اس سے کہے کہ ارے میاں، تم اندھیرے میں راستہ بھول گئے ہو، آؤ میں تمہیں منزل تک پہنچا دوں۔ بیچارہ اندھیرے کا مسافر خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، اس لیے نادانی کے ساتھ اپنا ہاتھ اس دجال کے ہاتھ میں دے دے گا اور وہ اس کو بھٹکا کر کہیں سے کہیں لے جائے گا۔ یہ خطرات اس شخص کو اسی لیے تو پیش آتے ہیں کہ اس کے پاس خود کوئی روشنی نہیں ہے اور وہ خود اپنے راستے کے نشانات کو نہیں دیکھ سکتا۔ اگر اس کے پاس روشنی موجود ہو تو ظاہر ہے کہ نہ وہ راستہ بھولے گا اور نہ کوئی دوسرا اس کو بھٹکا سکے گا۔ بس اسی پر قیاس کر لیجئے کہ مسلمان کے لیے سب سے بڑا خطرہ اگر کوئی ہے تو یہی کہ وہ خود اسلام کی تعلیم سے ناواقف ہو، خود یہ نہ جانتا ہو کہ قرآن کیا سکھاتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہدایت دے گئے ہیں۔ اس جہالت کی وجہ سے وہ خود بھی بھٹک سکتا ہے اور دوسرے دجال بھی اس کو بھٹکا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے پاس علم کی روشنی ہو تو وہ زندگی کے ہر قدم پر اسلام کے سیدھے راستے کو دیکھ سکے گا، ہر قدم پر کفر اور شرک اور گمراہی اور فسق و فجور کے جو ٹیڑھے راستے بیچ میں آئیں گے وہ ان کو پہچان کر ان سے بچ سکے گا، اور جو کوئی راستے میں اس کو بہکانے والا ملے گا تو اس کی دو چار باتیں ہی سن کر وہ خود سمجھ جائے گا کہ یہ بہکانے والا آدمی ہے، اس کی پیروی نہ کرنی چاہیے۔ علم کی اہمیت بھائیو، یہ عمل جس کی ضرورت میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، اس پر تمہارے اور تمہاری اولاد کے مسلمان ہونے اور مسلمان رہنے کا انحصار ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اس سے بے پرواہی کی جائے۔ تم اپنی کھیتی باڑی کے کام میں غفلت نہیں کرتے، اپنی زراعت کو پانی دینے اور اپنی فصلوں کی حفاظت کرنے میں غفلت نہیں کرتے، اپنے مویشیوں کو چارہ دینے میں غفلت نہیں کرتے، اپنے پیسے کے کاموں میں غفلت نہیں کرتے، اپنے پیشے کے کاموں میں غفلت نہیں کرتے، محض اس لیے کہ اگر غفلت کرو گے تو بھوکے مر جاؤ گے اور جان جیسی عزیز چیز ضائع ہو جائے گی۔ پھر مجھے بتاؤ کہ اس علم کے حاصل کرنے میں کیوں غفلت کرتے ہو جس پر تمہارے مسلمان بننے اور مسلمان رہنے کا دار و مدار ہے؟ کیا اس میں یہ خطرہ نہیں ہے کہ ایمان جیسی عزیز چیز ضائع ہو جائے گی؟ کیا ایمان جان سے زیادہ عزیز چیز نہیں ہے؟ تم جان کی حفاظت کرنے والی چیزوں کے لیے جتنا وقت اور جتنی محنت صرف کرتے ہو، کیا اس وقت اور محنت کا 10واں حصہ بھی ایمان کی حفاظت کرنے والی چیزوں کے لیے صرف نہیں کرتے؟ میں تم سے یہ بات نہیں کرتا کہ تم میں سے ہر شخص مولوی بنے
بڑی بڑی کتابیں پڑھے اور اپنی عمر کے 10-12 سال پڑھنے میں صرف کر دے. مسلمان بننے کے لیے اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میں کا ہر شخص دن کے 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ علم دین سیکھنے میں صرف کرے. کم از کم اتنا علم ہر مسلمان بچے اور بوڑھے اور جوان کو حاصل ہونا چاہیے کہ قرآن جس مقصد کے لیے اور جو تعلیم لے کر آیا ہے اس کا لب لباب جان لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو مٹانے کے لیے اور اس کی جگہ جو چیز قائم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے اس کو خوب پہچان لے اور اس خاص طریقے زندگی سے واقف ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیا ہے. اتنے علم کے لیے کچھ بہت زیادہ وقت کی ضرورت نہیں ہے اور اگر ایمان عزیز ہو تو اس کے لیے 1 گھنٹہ روز نکالنا کچھ مشکل نہیں ہے. یہ پہلا بات. الحمدللہ. تو انشاءاللہ صفت الرحمان صاحب جو کہ سینٹر میں مینیجر ہے, میں بولنا بھول گیا تھا, تو انہوں نے بہت اچھی طریقے سے خود بات کا ایک ٹاپک پڑھا. اب میں عبدالقدیر صاحب کو انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم. اعلان کو سچا اور پکا مسلمان بنا, اللہ دین پہ چلنے والا اور دین کی طرف دوسروں کو بلانے والا بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.